مختلف تہذیبوں میں عورت کی حیثیت۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اگر ہم عورت کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اکثر مقامات پر ظلم، تحقیر اور استحصال بھی نظر آتا ہے۔ یہودیوں میں عورت کا مقام۔ یہودی عورت کو حضرت آدم کے جنت سے نکالے جانے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں عورت ایک ناپاک چیز سمجھی جاتی ہے۔ وراثت سے محروم کرنے کا حق مردوں کو حاصل تھا۔ ان کے نزدیک عورت ایک لعنت کیونکہ وہ حضرت آدم کو برگلا کر جنت سے نکالنے کا سبب بنی۔ تورات میں عورت موت سے بھی زیادہ تلخ ہے اور جو اللہ کے سامنے نیک ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں عورت کو انسان تو مانا گیا مگر اسے مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ عقیدہ بھی پایا جاتا ہے کہ عورت کی روح جہنم کے عذاب سے بچنے والی نہیں سوائے حضرت مریم کے۔ یہ سوچ عورت کو ایک ناقص مخلوق بنا کر پیش کرتی رہی۔ قدیم ہندو تہذیب میں ہندو عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اسے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ دلا دیا جاتا، کبھی کبھار اسے دفن بھی کر دیا جاتا۔ اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہ تھی۔ چینی اور جاپانی تہذیب۔ چینیوں کے نزدیک عورت کو دردناک پانی کہا جاتا تھا، ایک بوجھ جسے جب چاہے نکالا جا سکتا تھا۔ شوہر کے مرنے پر بیوہ کو جانوروں کی طرح خدمت کے لیے رکھا جاتا۔ جاپانی معاشرے میں باپ کو بیٹی یا بہو کو نکالنے حتیٰ کہ قتل یا فروخت کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ فارسیوں میں عورت کو فساد کی جڑ اور ذلت کی علامت سمجھا جاتا، اس پر سخت پابندیاں اور ظلم روا رکھا جاتا اور وہ شوہر کی مکمل ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ یونانی تہذیب۔ یونانی عورت کو شیطان کا عمل کہا جاتا، وہ بازاروں میں بیچی جاتی، وراثت سے محروم رہتی۔ فلسفی ارسطو نے کہا عورت مرد کا غیر مکمل حصہ ہے، فطرت نے اسے تخلیق کی نچلی سطح پر چھوڑ دیا۔ سقراط عورت دنیا کے بحرانوں کی اصل جڑ ہے، وہ زہریلے درخت کی مانند ہے جس کا پھل پرندوں کو مار دیتا ہے۔ رومی عورت کی حالت یونانی عورت سے بھی بدتر تھی، اسے صرف جسمانی لذت یا خدمت کے لیے رکھا جاتا، خریدی اور بیچی جاتی، یہاں تک کہ شوہر کو اس کی زندگی یا موت کا اختیار بھی حاصل ہوتا۔ عورت کو روح کے بغیر سمجھا جاتا، آخرت کی زندگی کی بھی حقدار نہیں سمجھی جاتی تھی، اسے بات کرنے، ہنسنے اور جاگنے کی اجازت نہ تھی۔ ہماری عادت ہے کہ عورتوں کو ان کی کم عقلی کی وجہ سے زیر نگرانی رکھا جائے۔ بعض عورتوں کے منہ میں لوہے کے قفل ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ بول نہ سکیں۔ جاہلیہ عرب میں عورت کو ایک متاع سمجھا جاتا، جانوروں کی طرح ملکیت، وراثت کا کوئی حق نہ تھا۔ کہا جاتا تھا وارث وہی ہو سکتا ہے جو تلوار اٹھا سکے اور قبیلہ بچا سکے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا معمول تھا، عورت کے وجود کو باعث شرم سمجھا جاتا۔ جدید مغربی تہذیب میں انگلینڈ میں عورت کو بازار میں صرف چند ڈالرز کے عوض بیچ دیا جاتا کیونکہ چرچ کے نزدیک وہ ایک بوجھ تھی۔ 1882 تک عورت کو جائیداد رکھنے یا خریدنے کا حق حاصل نہ تھا، بلغراد میں عورتوں کو ترازو میں تول کر بیچا جاتا۔ آج کی جدید تہذیب میں عورت کو اشتہارات، فلموں اور جنسی صنعت میں صرف جسمانی کشش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عورت کو آزادی کے نام پر استحصال کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ سفید غلامی جیسی صنعتیں پیدا ہوئی۔ اسلام میں عورت کا مقام۔ جب دنیا کے ہر کونے میں عورت کو ظلم، جہالت اور ذلت کے اندھیروں میں دبا دیا گیا، تب اسلام کا نور چمکا اور اس نے عورت کو وہ مقام، عزت اور وقار دیا جس کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے، نہ آج کی ترقی یافتہ دنیا دے پائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مردوں کی شریک ہیں، یعنی انسانیت، عقل، جزا و سزا، عبادت، تقویٰ اور آخروی نجات میں عورت مرد کے برابر ہے۔ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق دیا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض، وراثت کا حق دیا جو اس سے قبل کسی تہذیب میں تصور بھی نہ تھا، کاروبار، جائیداد اور معاہدوں میں مکمل آزادی دی، شوہر، باپ اور بیٹے پر معاشی ذمہ داری ڈال کر عورت کو بوجھ سے آزاد کر دیا، ماں کے روپ میں جنت کے دروازے اس کے قدموں تلے رکھ دیے، بیٹی کی پرورش کو جنت کا ذریعہ بنایا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ قرآن عورت کے لیے واضح الفاظ میں کہتا ہے ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق، معروف طریقے سے۔ عورت کی روحانی حیثیت۔ اسلام نے عورت کی روحانی قدر کو بھی تسلیم کیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، حسب استطاعت، قرآن کی تلاوت، علم دین، سب عورت کے لیے ویسے ہی لازم اور باعث ثواب ہیں جیسے مرد کے لیے۔ عورت کا معاشرتی کردار۔ اسلام نے عورت کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا،
ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہر رشتے میں محبت، رحمت اور مقام دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں انہوں نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت خدیجہ ایک کامیاب تاجرہ تھی، حضرت عائشہ علم و فہم میں بے مثال تھی، حضرت فاطمہ زہد و تقویٰ میں اعلیٰ مقام رکھتی تھی، حضرت ام عمارہ نے جنگ میں نبی کی حفاظت کی۔ اسلام نے عورت کو خاموش تماشائی نہیں بلکہ ایک باشعور، باوقار اور بااثر ہستی بنایا ہے۔ آج کا سوال، پھر بھی آج لوگ سوال کرتے ہیں، کیا اسلام عورت کو حق دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو عورت اسلام کی پناہ میں آتی ہے وہ سراپا عزت، روشنی اور وقار بن جاتی ہے، اور جو مغرب کے دھوکے میں آتی ہے وہ اشتہاروں، شہوت اور آزادی کے نام پر صرف استحصال کا شکار بنتی ہے۔ نتیجہ، اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے، شناخت دیتا ہے اور وہ مقام دیتا ہے جس کی تلاش میں دنیا کی عورت آج بھی بھٹک رہی ہے۔